نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس کے اندر بیواؤں، یتیموں، بوڑھوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور خدمت کرنے والوں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک بوڑھیا عورت تھی جس کی خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی خدمت میں کروں گا۔ اب خدمت کیا ہوتی تھی؟ گھر کے اندر جھاڑو لگانا، پانی بھر کے دے دینا، برتن دھو دینا، یہ خدمت ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اگلے دن فجر کی نماز کے بعد پہنچا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو بوڑھیا عورت نے پوچھا کون؟ تو میں نے بتلایا خدمت کرنے والوں، خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو بوڑھیا عورت کہنے لگی بیٹا جو خدمت کرنے والا تھا وہ تو خدمت کر کے جا چکا ہے، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میں فجر کی نماز سے کافی دیر پہلے پہنچا تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو جواب ملا خدمت کرنے والا تو جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگلے دن یعنی تیسرے دن میں نے آدھی رات گزرنے کے بعد اسی علاقے کی طرف چلا گیا اور جھاڑیوں کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح رات کے وقت خدمت کرنے والا کون آتا ہے جو اپنا نام بھی نہیں بتلاتا، رات کے اندھیرے میں آتا ہے، رات کے اندھیرے میں واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس محلے کے اندر دیکھا ایک شخص چلتا ہوا آ رہا تھا، پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اپنا نام بتلاؤ تو کوئی جواب نہ آیا، میں نے پھر اپنا نام بتلاؤ، چہرہ دکھاؤ تو کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا واسطہ پیش کیا کہ اللہ کے لیے اپنا نام تو بتلاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا واسطہ پیش کیا تو جواب کے اندر ابو بکر کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے ابو بکر کی آواز کو سنا تو میں نے عرض کیا امیر المؤمنین رات کے اندھیرے میں ننگے پاؤں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر اس علاقے کے اندر محلے کے اندر ایک بوڑھیا عورت ہے جس کو خدمت کی ضرورت ہے، میں اس کی خدمت کے لیے رات کے اندھیرے میں آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً عرض کیا امیر المؤمنین آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کیا جوتے نہیں تھے یا جان بوجھ کے نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر جوتے تو موجود تھے لیکن اگر رات کے اندھیرے میں جوتے پہن کے آتا تو مجھے ڈر اس بات کا لگتا تھا کہ کہیں میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہمیں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رونے والے، آنکھوں سے آنسو بہانے والے، اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ابو بکر تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والے نظر آتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک ہی بستر کے اوپر آرام فرما رہے تھے تو میں نے رات کے اندھیرے میں اپنے رخسار کے اوپر کچھ تری محسوس کی، پانی محسوس کیا، میں نے اٹھ کے چراغ جلایا، جب چراغ کی روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی ایک ہی تکیے کے اوپر سر رکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور آپ بستر کے اوپر رو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ بن عمر ساتھ والے کمرے میں تہجد کے نفل ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اس تلاوت کے اوپر غور کیا، آیت پہ غور کیا، وہ آیت یہ تھی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کہ قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی زیارت نہیں ہوگی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفصہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی ملاقات کی خاطر ہمیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب میں مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں
تو مجھے وہاں بھی اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں رونا نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کو دیکھتے ہیں، جب ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں تو کچھ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب لوگ دین سے ہٹیں گے، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین سے پھر جانے والوں کے لیے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اگر اس آیت کے عموم کو دیکھیں تو ابو بکر کے اوپر نظر آتی ہے کہ ابو بکر اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو لاگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو اس یہودی نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کر دی، اللہ کے نبی ابو بکر نے مجھے یوں کہا اور مجھے تھپڑ بھی مارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے اس کو مارا ہے؟ جی اللہ کے نبی میں نے تھپڑ مارا ہے۔ کیوں مارا؟ اللہ کے نبی یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا اللہ تو محتاج ہے، تمہارا اللہ غریب ہے، فقیر ہے۔ تو میں نے اس وقت کہا نہیں، ہمارا اللہ تو دینے والا ہے، ہم اللہ کے در کے منگتے ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، لیکن یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ محتاج ہے۔ تو مجھے غصہ آیا تو میں نے اللہ کی محبت کے اندر تھپڑ مار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ بھی ہے؟ اللہ کے نبی میرے پاس تو نہیں ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اللہ فقیر نہیں ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ اسی کے حوالے سے ابو بکر کے بارے میں آیات کو نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر تم نہیں رو سکتے تو رونے والی شکل و صورت بنا لیا کرو، اللہ کو اسی کے اوپر پیار آ جائے گا۔ حتیٰ کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو تمام صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تمام صحابہ خوش تھے، ابو بکر اس وقت رو رہے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اس دیوانے کو دیکھو، جب بھی پیغمبر کسی آیت کا تذکرہ فرماتے اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابو بکر کے بارے میں نہیں جانتے، ابو بکر کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کسی نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ان آیات کے اندر پیغمبر کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے والے تھے، آنکھوں سے زیادہ آنسو بہانے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ تو ابو بکر نے جو آپ کا دور رفاقت ہے جو 23 سال کے عرصے کے اوپر مشتمل ہے، تو اس دور کے اندر ابو بکر نے پیغمبر سے اعمال کو لیا ہے، وہ اعمال لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دوسرا دور ہے جسے دور خلافت کہتے ہیں، تو اس دور کے اندر ابو بکر نے ان اعمال کی حفاظت کی قسم